وہاں کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ فاقے کاٹ رہے ہیں بچے، قحط زدہ وہاں مسلمان، اور پھر بھی اسلام کے پرچموں کو لہرا رہے۔ اور کون آپ کو داستان سنائے برما اراکان کی؟ اخباروں میں خبریں چھپی کہ زندہ مسلمانوں کو آگ میں پھینکا گیا، زندہ مسلمان، ان کو آگ لگائی گئی اور تماشے دیکھے جاتے رہے، اور زندہ مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹ کر فٹ بال بنایا گیا۔ انڈونیشیا کے اندر بھی ایسا ہی ہوا، اور اب برما اراکان کے اندر بھی ایسا ہو رہا ہے۔ بستیوں کی بستیاں جلا دی گئیں، راکھ کا ڈھیر بنا دی گئی، اور کس میں جرت ہے؟ ابھی دجلہ اور فرات کی سرزمین کے غم ختم نہیں ہوئے تھے۔ دو قیدی ہیں، دونوں کو الٹے منہ بٹھایا گیا ہے، اور ہاتھ میں خنجر پکڑ کے ظالم ان کے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، اور پھر خنجر سے پوری کمر پر لکیریں پھیرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر خنجر کو گاڑتے ہیں، کبھی گردن میں، کبھی بازو میں، کبھی چھاتی میں، کبھی کمر پر، کبھی قدموں میں، کبھی ران میں۔ اس طریقے سے خنجر مارتے چلے گئے حتیٰ کہ بہتا ہوا لہو وہ گر پڑا اور اللہ رب العزت کے پاس پہنچ گیا، اور دوسرا ابھی زندہ ہے، اس کو خنجر مارے جا رہے ہیں، وہ مر نہیں رہا تو پتھر پکڑ کے اس کے سر پہ زور سے مارا گیا، 2 مرتبہ مارا گیا تاکہ سر کیما کیما ہو گیا۔ یہ داستان کس کے لیے ہے؟ یہ غم کس کے لیے ہے؟ یہ صورتحال کس کے لیے ہے؟ کوئی ہے جو دل تڑپے؟ کیا اللہ کا قرآن نہیں کہتا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ کیوں نہیں قتال کرتے؟ کب جہاد کرو گے؟ کب مظلوموں کی مدد کرو گے؟ کب تمہارا دل بھی تڑپے گا؟ کم از کم جا نہیں سکتے تو ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے تھے۔ ہماری مسجدوں سے، منبر و محراب سے، میناروں سے ان کے لیے دعا کی درخواست تو اپنے رب سے ہم کر سکتے تھے۔ ہم ان کے لیے رب سے رو رو کے فریادیں تو کر سکتے تھے کہ اللہ ہم پہنچ نہیں سکتے مگر ہمارے دل ان کے ساتھ ہیں، غم میں ہم ان کے شریک ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اور پھر قیدی بیچارے، کوئی ان کا پرسہ نحال نہیں، ہزاروں نہیں، اس زمین پر لاکھوں قیدی ہیں جو کلمہ گو مسلمان زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ شہید تو شہید ہو جاتا ہے مگر قیدی صبح و شام ان کے لیے تکلیفیں، ٹارچر سیل، صبح و شام ڈرل مشین سے سوراخ ہو رہے۔ کبھی سوچو تکلیف کس کو کہتے ہیں؟ انگلی پہ زخم لگ جائے، دانت میں درد ہو جائے، سر میں درد ہو، کمر میں، جسم میں درد ہو تو برا حال ہو جاتا ہے، دوائیاں کھاتے ہیں۔ ڈرل مشین سے سوراخ قیدیوں کو، ایک قیدی نے کہا مجھے دوائی لا دو تو جواب آیا یہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کنٹینروں کے اندر بند۔ افغانستان کے ان قیدیوں کو جانتے ہو جو کنٹینروں میں بند کیے گئے، ہوا تک نہیں اندر جاتی، پانی تک نہیں۔ کوئی ایک قیدی بچا تو اس نے کہا کہ قیدی قیدیوں کا پسینہ پی رہے تھے۔ یہ داستان نہیں ہے قیدیوں کی، کوئی ان کو جانتا نہیں ہے۔ کبھی آگ پہ ڈالے جاتے ہیں، کبھی گوتے پانی کے ان کو دیے جاتے ہیں،
کبھی زندہ ان کا مسئلہ کیا جاتا ہے، ہاتھ بازو ان کے کاٹے جاتے ہیں، کوئی کیوبا میں، کوئی باگرام میں، ہم بھول گئے ان کو. وَوَاللَّهِ نَسِينَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْسَاهُمْ. ہم بھول گئے مگر اللہ ان کو نہیں بھولا. اللہ کے ہاں ان کے تذکرے ہیں. کتنے پیارے تھے، موٹی موٹی آنکھوں والے، لمبی لمبے بالوں والے، کہاں کہاں سے آئے، اور داستان رقم کی ان کی عورتیں بھی کہتی، اور تذکرے زبانوں پہ نہیں آتے جو ان بہنوں کے ساتھ بیتی. یاد کرو اپنی تاریخ کو، یاد کرو اپنے اسلاف کو. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ، اور پتا چلا کہ قیدی مسلمان ہے کافروں کی قید میں، اور رومی جرنیل نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اور اس نے کہا این معاویہ، معاویہ تو کہاں ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پتا چلا تو فوراً فوج بھیجی، قافلہ بھیجا، جاؤ اس قیدی کو چھڑا کے لاؤ اور اس جرنیل کو بھی پکڑ کے لاؤ. لے کے آئے اور دربار میں کھڑا کر کے اس قیدی سے کہا مار اس جرنیل کو، تھپڑ مار. مسلمان کا چہرہ تھپڑ کھانے کے لیے نہیں بنا، اور آج تھپڑ نہیں پڑ رہے، لوہے کی سلاخیں پڑ رہی ہیں مسلمانوں کو. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پتا چلا مسلمان قیدی ہے، تو ان کو خط بھیجا پریشان نہ ہونا، تم موتقف ہو، تم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو، ان قریب ہم تمہاری مدد کو آئیں گے اور تمہیں چھڑائیں گے. کن کے سامنے داستان رکھے، یہ غم کی فریادیں کن کے سامنے پیش کرے. مصطفیٰ کی امت سسک رہی ہے. کیا غیرت مسلم ناپید ہو گئی ہے؟ کیا کوئی غیرت کا مادہ امت مسلمہ میں 1 ارب 70 کروڑ کلمہ پڑھنے والوں میں نہیں رہا؟ کون بہنوں کو چھڑائے گا؟ بہن ہمیں بھول جا، ہمارے دنیا کے کام ہی ختم نہیں ہوتے، ہماری دنیا کی مصروفیات ہی ختم نہیں ہوتی. ہم تو ابھی تک جہاد کا نام لینا گوارا نہیں کرتے. ہم تمہیں آزاد کیوں کروائے؟ ہم کیوں تمہیں کافروں کے شکنجے سے آزاد کروائے؟ بہنوں ہمیں بھول جاؤ، ہمارا نام نہ لیا کرو، ہمیں نہ جگایا کرو، غفلت کی نیند سے ہمیں نہ اٹھایا کرو. ہم اپنی دنیا کے چاہنے والے ہیں، دنیا کے محبت کرنے والے ہیں. تم ہمیں کیوں آوازیں دیتی ہو، ہمیں کیوں صدا دیتی ہو؟ ہم تمہارے کیا لگتے ہیں؟ تو بہنیں آگے سے کہتی ہیں ایمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، توحید کا رشتہ ہے. وہ بلا بلا کے تھک گئی.